مذموم سازشیں کی گئی. پچھلے محرم الحرام میں جن گستاخوں نے گستاخیاں کی ان کے بارے میں کہا گیا وہ راہ کے ایجنٹ تھے. اس محرم الحرام میں جن کی زبانیں کتے کی طرح لٹکی ہوئی تھی، وزیر داخلہ صاحب ان کے ساتھ آپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس محرم الحرام میں جنہوں نے مسجد نبوی کی گستاخی کی ہے، اس محرم الحرام میں جنہوں نے صحابہ کرام پر معاذ اللہ تکفیر کے فتوے لگائے، اگر وہ راہ کے ایجنٹ ہیں تو وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس ملک کو فرقہ واریت کی آگ. والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین عزیز وقار، موضوع اجب الامام سے تعلق رکھنے والے توحید و سنت کے پروانوں، صحابہ کرام اہل بیت العظام سے عقیدت اور محبت کا دم بھرنے والے جانباز مجاہد جیانے کارکنوں، خطبہ جمعہ کے ذریعہ آپ حضرات سے سیدنا بلال کی نسبت سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے. رب کریم اس عظیم الشان نسبت کو دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ قائم رکھے. بغیر کسی تمہید کے چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں. حضور تشریف لائے تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور حضور دنیا سے واپس چلے گئے تو امت کا دروازہ بند ہو گیا. حضور تشریف لائے تو حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، اور حضور تشریف لے گئے، اب حضور کے تشریف لے جانے کے بعد صحابی کوئی نہیں بن سکتا. رب کریم نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نبیوں کے آخر میں، لیکن ایک جماعت کی ابتدا میں. نبیوں کے اعتبار سے تو آخری نبی ہمارے نبی ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نظر آنے والے صحابہ کرام میں 1,24,000 صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا سے چنا اور انہیں مقام صحابیت عطا کیا. یاد رکھیں
نبوت کا منصب ہو یا صحابیت کا منصب ہو، یہ ڈگریاں حاصل کرنے سے، محنت اور کوشش اور نمازیں پڑھنے سے نہیں ملتا۔ نبوت کا مقصد ہو، منصب ہو یا صحابیت کا منصب ہو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس کو چاہے یہ تاج پہنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو تاج نبوت و رسالت پہنایا، اور حضور کے بعد اللہ نے 1,24,000 صحابہ کو تاج صحابیت پہنایا۔ حضور سے پہلے انبیاء 1,24,000 ہیں، لیکن رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ تو 1,24,000 دیے، لیکن ان میں بدر میں اترنے والوں کی تعداد 313 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی آمد سے پہلے انبیاء 1,24,000 اور رسول 313، اور 10 انبیاء وہ ہیں جنہیں جلیل القدر انبیاء میں رسل میں شمار کیا جاتا ہے، اور حضور کے صحابہ میں 10 وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، اور انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم کی آمد سے پہلے انبیاء تو 1,24,000 ہیں، رسول تو 313 ہیں۔ 10 وہ ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن 4 وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں عطا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، اور قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ حضور کے بعد جو صحابہ کی جماعت ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے صحابی تو 1,24,000 پیدا کیے۔ بدر میں جانے والے 313 کا مقام بہت بلند ہے، اور عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن ان سب میں پھر 4 وہ ہیں جن کو تمام صحابہ سے نمایاں کیا گیا۔ ایک کو دنیا امام حسین چلے جانے کے بعد والا نبی اس کی تصدیق کرتا ہے، اور بعد میں آنے والوں کی اطلاع دیتا ہے۔ جو نبی آ کر چلا جائے، بعد میں جو نبی آئے وہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہے، فلاں شخص جو فلاں علاقے میں آیا تھا وہ نبی تھا، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس وقت جو فلاں جگہ پر ہے وہ نبی ہے، وہ تصدیق کرتا ہے۔ جو اتنے 100 سال پہلے آیا تھا وہ نبی تھا، وہ تصدیق کرتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں ہر بعد میں آنے والے نے پہلے والے کی تصدیق کی۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا، میرے نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے والے کو دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ صدیق اکبر، جن کا مقام صحابہ میں سب سے بلند ہے، اہل بیت میں سب سے بلند ہے۔ حضور کے بعد اگر امت میں سب سے بڑا درجہ کسی کا ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور اگر حضور کے بعد دوسرے نمبر پر امت میں سب سے بڑا کسی کا درجہ ہے تو انہیں فاروق اعظم کہتے ہیں۔ آج ایک طبقہ کہتا ہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا اہل بیت کو جب مانتے ہو تو آؤ قرآن سے پوچھیں اہل بیت سے مراد کون ہے، اہل بیت سے مراد کون ہے؟ تو قرآن مجید ایک جگہ پر نہیں، جا بجا کہتا ہے اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہیں۔ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ بلند آواز سے کون ہے؟ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت سے مراد مومنوں کی مائیں، ازواج مطہرات، حضور کی گھر والیاں۔ اب اس سے آگے چلیں، جب آپ اپنی بیوی کو اہل بیت کہتے ہیں، جنہوں گھارا لیا تھے وہ گھارا لی، جڑا چور اسے سال پرنے ہوئے ہاتھ چاہے نا در اسے سال اس موزے دا کوئی چھوڑ پرنے ہوئے ہاتھ چاہے اسے سال جڑے چھوڑ پرنے ہوئے
اس کی اولاد ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے تو یہ خیریت کس کی بتائے گا؟ اور اگر غیر شادی شدہ سے پوچھا جائے گھر والے ٹھیک ہے آتے مولانا صاحب دعا کرو شالہ ہومن، جس کی شادی ہے وہ خیریت بتاتا ہے گھر والوں کی، جس کی نہیں ہے وہ دعا کے لیے کہتا ہے۔ اب جب گھر والوں کی خیریت بتائی تو بندہ پوچھتا ہے گھر والوں کی خیریت بتانے میں یہ گھر والی ہی شامل کیوں ہے؟ گھر والی سے مراد ماں کیوں نہیں ہے؟ گھر والی سے مراد بیٹی کیوں نہیں ہے؟ گھر والی سے مراد بہن کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو گھر میں رہنے والی 3 عورتیں ہیں۔ اس کا جواب دینے والا جواب یہ دیتا ہے ماں گھر والی اس لیے نہیں ہوتی، ماں کے بیٹے 4 بھی ہوتے ہیں، کبھی اس گھر میں ہوگی، کبھی دوسرے بیٹے کے گھر میں ہوگی، کبھی تیسرے بیٹے کے گھر میں ہوگی۔ کہنے والا کہتا ہے گھر والی بہن بھی تو گھر میں رہتی ہے، اس کو گھر والی کیوں نہیں کہتے؟ جواب دینے والا جواب دے گا ایک وقت آتا ہے جب بہن کی نسبت ہو جائے، اس کی رخصتی کر دی جاتی ہے، وہ بھی گھر میں نہیں رہتی، کہتے بیٹی کو گھر والی کیوں نہیں کہتے؟ کہتے بیٹی گھر میں ضرور رہتی ہے لیکن وقت آتا ہے جب بیٹی جوان ہو جائے نسبت اس کی کر دی جاتی ہے، وہ بھی گھر میں نہیں رہتی۔ اب بندہ پوچھتا ہے بتاؤ وہ ایک عورت کون ہے جو ہمیشہ آپ کے گھر میں رہتی ہے؟ وہ ایک ہی بچتی ہے جس کو بیوی کہا جاتا ہے۔ ملتان جائے تو ساتھ ہے، کراچی جائے تو ساتھ ہے، گاؤں میں رہے تو ساتھ ہے، شہر میں رہے تو ساتھ ہے۔ اچگل امام کا بندہ کہے گا مولانا ایک وقت ایسا آتا ہے گھر والی بھی گھر میں نہیں رہتی، بلے کا وہ وقت کون سا ہے؟ کہتا ہے اگر نہ بنے طلاق ہو جائے، نہ بنے طلاق ہو جائے تو گھر والی گھر میں نہیں رہتی۔ میں نے کہا بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن جب بات ہوگی حضور کے اہل بیت کی، سورہ احزاب پڑھیں، قرآن کہتا ہے اے نبی آپ اپنی ان بیویوں کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتے۔ حضور کو قرآن نے واضح کہہ دیا آپ نے ان کو خود سے جدا کرنا، آپ نے ان کی جگہ پر اور عورتوں کو نکاح میں لانا، ان کو چھوڑنا، تو یہاں پر وہ گنجائش بھی ختم ہو گئی۔ اب آگے چلیں، پہلے اہل بیت بیوی ہے، اب بیٹا ہوا تو پوچھا جاتا ہے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ اب یہ بیٹا بھی گھر والوں میں شامل ہے۔ اب بیٹی ہو گئی تو پہل تو بیوی ہے، اب یہ بیٹی بھی گھر والوں میں شامل ہے۔ اس سے آگے چلیں، اب جناب آپ نے اپنی بیٹی کی کسی جگہ پر نسبت کر دی، جب داماد دروازے پر آئے اس کو بیٹھک میں نہیں بٹھایا جاتا، گھر میں لایا جاتا ہے۔ جب بیٹی کی نسبت ہو جائے داماد بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ داماد بھی شامل ہے یا نہیں؟ اور جس سے بیٹی لی ہو وہ ملنے کے لیے آ جائے، اس کو بھی بیٹھک میں نہیں بٹھایا جاتا۔ ابا جی تھوڑا اپنا گھر ہے، تشریف لایا ہو، بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ ہوا، سسر آپ کے دروازے پر، جب بیٹی اس کی آپ کے گھر میں آ گئی، اب اس کو بھی آپ فیملی ممبر کہتے ہیں، گھر کا فرد کہتے ہیں۔ آؤ نظر بات جب بھی صحابہ کی ہوگی سارے اعلیٰ ہیں، لیکن جب بات ابو بکر کی ہوگی نبی کا صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ بات جب عمر کی ہوگی صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ بات عثمان کی ہوگی صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ بات علی کی ہوگی صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ صحابہ سارے اعلیٰ، اہل بیت سارے اعلیٰ، لیکن یہ 4 سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ 4 سب سے اعلیٰ ہیں یا نہیں؟ جن سے نبی نے بیٹیاں لی اور جن کو نبی نے بیٹیاں دی۔ حضور کے 3 بیٹے دنیا میں پیدا ہوئے، تینوں دنیا سے چلے گئے۔
بیٹے نہ ہوویں تو پتراں والا پیار جوائیاں نال ہوندا ہے، ہوندا یا نہیں ہوندا؟ پیار ہوندا یا نہیں ہوندا؟ محبت ہوندی یا نہیں ہوندی؟ کسے لے بندے ساڈے کول آندے مولانا صاحب میری بیٹی فلانے گھر وچ بڑی دکھی ہے، پھر پتہ لگدا ہے دکھاں دے وچ بیٹی دنیا تو چلی گئی، دوبارہ وہ جوائی اس سسر نو پیغام بھیج کے آتا ہے تھوڑی پہلی بیٹی فوت ہو گئی ہے، دوسری کا رشتہ میں دے دیو، اور دے نام ہی آسا تیرے نیڑے نہیں لگ دے، تیرے ایڈے کو ملن چنکے نہیں، پہلی ساڑی بیٹی روندی گئی، ہنجوہ دے نال وقت پورا کیتا نہ کھامن واسطے چنگا نہ پہنن واسطے چنگا، نہ تیری زبان تو اس نو سوکھ پہنچے، اساں دوسری دھی دا رشتہ تینو کوئی نہیں دے منا، بندے اٹھا چھڑیں دن، آؤ نظر آ جب حضور کی پہلی بیٹی کا انتقال ہوا پاک پیغمبر نے دوسری بیٹی کا رشتہ عثمان کو دیا، جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا عثمان غمزدہ تھے، آقا نے فرمایا عثمان جو میری 100 دھیاں ہوندیاں ایک ایک کر کے تیرے نکاح تے دیوا ہاں، دنیا دے وچ تیتھوں چنگا جوائی کوئی نہیں، میتھوں چنگا سوڑا۔ یہ پیار ہے یا نہیں ہے؟ محبت ہے یا نہیں ہے؟ اگلی بات سمجھیں، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو لکھتا تھا، ہر بات کو لکھتا تھا۔ منافقوں نے کہا ہر بات کو نہ لکھو، کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور پریشان ہوتے ہیں، کبھی حضور ناراض ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھو، کوئی بات لکھو۔ اس نے جا کے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں تواڈے فرامین لکھدا رہنا، مینوں بندے رکیں دن ساریاں گلاں نہ لکھ، مینوں دسو میں ساریاں لکھاں یا کوئی لکھاں؟ کسی لے آپ اداس ہوندے ہو، کسی لے آپ غمزدہ ہوندے ہو، میرے واسطے دسو کی حکم ہے؟ پاک پیغمبر نے اپنی زبان اقدس کو پکڑ کے ارشاد فرمایا سب کچھ لکھو، اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تواڈے علاقے چ نکلے نا مین روڈ تے پیٹرول پمپ نہ کی رکھیا ہے سیالوی فلنگ اسٹیشن، دکان کریانے دی لکھے ہویا گولڑا شریف کریانہ سٹور، دکان آ جاندی ہے جناب کسی اور شاید ہی، دکان دا نام لکھن تو پہلے حضرت سلطان باؤ، کاروبار کا نام بعد میں، پاک وطن کا نام پہلے، داتا سونڈ اور داتا موٹر سائیکل ورکشاپ۔ بندہ پوچھتا ہے جناب سیالوی لکھیا نے اپنے ارے دا نام ہے، گولڑا لکھیا ہے، پیٹرول پمپ واسطے پیسے ہی نہ دیتے، نہیں جی پیسے تا ہی نہ کوئی نہیں دیتیاں، دعاواں ہی نہ دیتیاں، بتیا دینا دعاواں ہی نہ دیتیاں۔ میں نے کہا پیر میر علی شاہ سے تمہارا دادا ملا؟ کہتا ہے کوئی نہ۔ پیر نصیر الدین کو تمہارا والد بائی نیم جانتا ہے؟ کہتا ہے کوئی نہ۔ پیر عبدالحق مرحوم کو تمہارے چچا اور دادا کا ڈائریکٹ تعلق ہے؟ کوئی نہ۔ میں نے کہا اچھا پھر کیسے ہوا؟ بس یوتے بہنے آئے پرستے دعاتے پیر انہیں بیٹھے ہوں دن دوروں اسا ویکھ لینے آئے، توانوں کدا انہا ویکھیا، تواڈا انہا کدی حال پوچھیا ہے؟ آدھے نہیں لیکن محبت ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اللہ والوں سے محبت ہونی چاہیے، لیکن گولڑا فلنگ اسٹیشن لکھنے والے، سیال شریف اور سلطان باہو اور پاک وطن کے نام پہ کاروبار کرنے والے، مجھے صرف اتنا بتا پیر کی دعا لگتی ہے، کمبلی والے محمد کی دعا نہیں لگتی؟ تجھے پیر دعا دے تیرے سارے بیڑے پار ہیں، جسے محمد کہہ دے ابو بکر تو جنت میں جائے گا، تجھے تیرا مرشد دیکھے بھی نہ اور تو کہہ دے مینوں بھاگ لگ گئے،
کہ حبشے دے کالے بلال نو باں تو پھاتے آقا کعبے دی چھت تے چڑھاوے کن آندھیوں میں گھومو کن افسانوں میں گر گئے مدینے سے آنے والا رومال تو چومتے ہو مدینے سے آنے والی تسبیح کو تو آنکھوں سے لگاتے ہو حاجی کی زیارت کرنے کے لیے تو جاتے ہو ان کا مقام تو سوچو جڑے 1400 سال گزر کے نہ آج بھی جبکیاں پا کے سنتے پائے لوگ کہتے ہیں فلاں نے بکواس کی فلاں نے بکواس کی فلاں نے گستاخی کی فلاں نے تورہ کیا سب مل کے آسمان کے سورج پہ تھوکے اور شام کو دوربینیں لگا کے دیکھیں کہ آج سارا دن تھوکتے رہے ہیں روشنی کم ہو گئی تو شام کو ان کو عقل مند آ کے کہے گا اوے دیوانوں پاگلوں عقل کے اندھو سورج پہ تھوکنے سے وہ کبھی میلا نہیں ہوتا ان تمام تر پلیدیوں کے بعد میں کہتا ہوں جاؤ جا کے مدینے میں دیکھو آج بھی ابو بکر کو محمد سے کوئی جدا تو نہیں کر سکا پچھلے محرم الحرام میں اور اس محرم الحرام میں پاکستان کے طول و عرض میں اس کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے مذموم سازشیں کی گئی پچھلے محرم الحرام میں جن گستاخوں نے گستاخیاں کی ان کے بارے میں کہا گیا وہ راہ کے ایجنٹ تھے اس محرم الحرام میں جن کی زبانیں کتے کی طرح لٹکی ہوئی تھی وزیر داخلہ صاحب ان کے ساتھ آپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے اس محرم الحرام میں جنہوں نے مسجد نبوی کی گستاخی کی ہے اس محرم الحرام میں جنہوں نے صحابہ کرام پر معاذ اللہ تکفیر کے فتوے لگائے اگر وہ راہ کے ایجنٹ ہیں تو وہ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا لینے جاتے ہیں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس ملک کو فرقہ واریت کی آگ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس ملک کی سرحدوں سے غیر محفوظ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو غلط انداز سے استعمال کرنے والا اور حکومتوں کی چھتریوں کے استعمال کرنے والا طبقہ کون سا ہے علامہ محمد احمد لدھیانوی علامہ غازی اورنگزیب فاروقی 2 دن کا ٹائم دے چکے ہیں اگر گستاخوں کو 2 دن میں گرفتار نہ کیا گیا قائدین کی کال پر ہم خون بہانے تک کے لیے تیار ہیں ہمیں اس ملک سے دشمنی کرنے والے طبقے کے خلاف کلمے کے نام پر بننے والے ملک کے خلاف جس کلمے کی بنیاد ڈالنے والا ابو بکر صدیق ہے اگر ابو بکر صدیق پر حملہ ہوگا تو ہم کلمے اور پاکستان پر حملہ تصور کریں گے ابو بکر صدیق کے غدار کو کلمہ طیبہ کا غدار اور کلمے کے نام پر بننے والے پاکستان کا غدار تصور کیا جائے گا مہنگائی برداشت ہو سکتی ہے لوڈ شیڈنگ برداشت ہو سکتی ہے بے روزگاری برداشت ہو سکتی ہے لیکن گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی ہے آپ تیار رہیں قائدین اہل و سنت گستاخ صحابہ کے خلاف جو لاہے عمل کا اعلان کریں گے آپ اس کے لیے لبیک کہیں گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں لبیک کہیں گے انشاءاللہ اس کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہوگا کیا ہوگا
تو مولانا اعظم طارق نے کہہ دیا تھا تم ہم سے واقف نہیں ہو تو شاملی کے میدانوں سے پوچھو، تم ہم سے واقف نہیں ہو بالا کوٹ کے پہاڑوں سے پوچھو، تم ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہو کالا پانی کے جزیروں سے پوچھو، تم ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہو روس سے پوچھو، تم اگر ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہو امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے پوچھو، ہم ہیں کون؟ ہمیں جاننا چاہتے ہو تو ملا عمر سے پوچھو، ہیبت اللہ سے پوچھو۔ جب دنیا بھر کی کفریہ طاقتیں ایکا کر کے مل جل کر چڑھ دوڑی اور انہوں نے یہ کہا افغانستان کے طالبان کے دن گنے جا چکے ہیں، جواب میں مرد قلندر اعظم طارق شہید نے کہا تھا تم طالبان کے دن گنو، اعظم طارق تمہارے دن گنے گا۔ 20 سال گزر گئے، مولانا اعظم طارق آپ دنیا میں نہیں ہیں، ملا محمد عمر آپ دنیا میں نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہ بات اپنے فضل سے ہمارے گزرنے والے ان مجاہدین کی روحوں تک پہنچا دے کہ دنیا کا طاغوت ہار چکا ہے، دنیا کی طاقتیں ہار چکی ہے، محمد کے شیر جیت چکے ہیں۔ جیتے یا نہیں جیتے؟ شرم آتی ہے، افسوس ہوتا ہے جب ان لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو اس وقت مٹھی بنا کر کہتے تھے ہم سے طاقتور کوئی نہیں، اللہ نے ایسی بیماری میں مبتلا کیا نہ مٹھی بنا سکتا ہے نہ لہرا سکتا ہے۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان، عمران خان آج جو موقف آپ نے اسمبلی میں لیا کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کرنے سے، آپ نے اسمبلی میں جو موقف لیا کہ امریکہ کی حمایت کرنے سے، اپنی جنگ کی بجائے ایک پرائی جنگ میں ہم نے ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کروایا۔ آج آپ نے اسمبلی میں جو موقف لیا کہ پاکستان میں ڈرون حملے کیے گئے اور ملک کی سرحدات غیر محفوظ ہو گئی، آج آپ نے جو موقف لیا کہ پاکستان سے امریکہ مطلب پورا ہونے کے بعد پاکستان پر پابندیاں لگاتا رہا۔ عمران خان اس وقت آپ بھی اپوزیشن میں تھے، مولانا اعظم طارق بھی اپوزیشن میں تھے۔ میں مولانا اعظم طارق کی قبر سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں اے حضرت اعظم طارق، آپ نے اسمبلی میں بیٹھ کر اس وقت جو باتیں کہی تھی، آج پاکستان کا وزیر اعظم وہی باتیں اسی اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے۔ اگر اس وقت قومی اسمبلی میں کی گئی مولانا اعظم طارق کی اس گفتگو کے مطابق خارجہ پالیسی بنائی جاتی، آج حالات مختلف ہوتے۔ کوئی بات نہیں، دیر آیت درست آیت، لیکن میں یہ بھی کہوں گا اگر ان کی اس بات کو وقت گزرنے کے بعد، اتنا بڑا نقصان ہو جانے کے بعد آپ نے سمجھا اس مرد قلندر کا موقف درست تھا، تو پھر آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اسی مرد قلندر نے نیشنل اسمبلی میں یہ کہا تھا اس ملک سے فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کا واحد راستہ یہ ہے اس ملک میں صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنایا جائے۔ آج بھی محرم الحرام میں یا پچھلے محرم الحرام میں یا اس محرم الحرام میں صحابہ کرام اہل بیت عظام کی شان میں کی جانے والی
بدترین گستاخیوں کے مقابلے میں اہل سنت جو برسر پیکار ہے، سراپا احتجاج ہے، ہمارا مطالبہ ہے مولانا اعظم طارق شہید کے قومی اسمبلی میں پیش کردہ بل کو قانونی شکل دی جائے، صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنا کر اس ملک کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیلنے سے بچایا جائے۔ یہ بل منظور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور اس طبقے کے زعماء کیا کہتے ہیں؟ اس طبقے کے لیڈر کہتے ہیں کہ صحابہ کی گستاخی حرام ہے، ہم کہتے ہیں صحابہ کی گستاخی کفر ہے، حرام تم بھی کہتے ہو، اور ہم کہتے ہیں صحابہ کا گستاخ کافر ہے۔ تو پھر تمہیں اعتراض کیوں ہے جب گستاخ پر قانون بنتا ہے تو چیختے کیوں؟ تمہاری چیخیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں تم جو زبان سے کہتے ہو وہ کچھ اور ہے، اور جو تمہارا دل کہتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو دنیا پھر آج 30 سال کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہے تمہاری زبان کچھ اور، تمہارا دل کچھ اور۔ دنیا کہتی ہے حق نواز تیری بات قابل غور، جب تمہارا دل کچھ اور کہے گا، زبان کچھ اور کہے گی۔ دنیا پھر حق نواز کی تقریر پر غور کرتی ہے، دنیا مرزا الرحمان فاروقی، اعظم طارق اور علی شیر حیدری کی مشن اور کاز پر گفتگو پر غور کرتی ہے۔ تو جس سے بندہ غور کرے نتیجے تک پہنچ جاندہ ہے کوئی نہ، پہنچ جاندہ ہے کوئی نہ۔ جب وہ نتیجے پر پہنچتا ہے پھر آپ کہتے ہیں یہ دیکھو پھر وہی آ گئے، یہ دیکھو پھر وہی ہو گیا، یہ دیکھو پھر بات اسی طرف جا رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ رد عمل ہے، گستاخ خاموش نہیں ہوں گے تو رد عمل آتا رہے گا۔ اگر امن چاہتے ہو تو گستاخوں کی زبانوں کو قانونی لگام ڈالنا ہوگی، ڈالنا ہوگی نہیں ڈالنا ہوگی۔ حکمران جس دن اپنی ذمہ داری پوری کریں گے امر ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں تو ہکو گردی پئی ہوئی ہے، ایس نو ٹانگ دیو اس نو ٹانگ دیو، جڑا نبی صحابہ اہل بیت کا گستاخ ہوئے پھالا چھوڑو۔ یہ مولویوں کو پتہ ہی نہیں بھئی مہنگائی کتنی ہو گئی، انہاں مولویوں کو پتہ ہی نہیں کہ فیکٹریاں بند ہوندیاں پئیاں، ملک دا کتنا بندہ نقصان ہوتا پیا ہے۔ میں نے وہ بندہ ہاتھ چاہ کے دسے جس نو ایک گل یاد ہوئے کہ بھٹو دے دور وچ آٹا سستا ہی ہے مہنگا، کسی کو یاد ہے؟ بھٹو کے دور میں فیکٹری چل رہی تھی یا بند، کسی کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ بھٹو کے دور وچ روزگار زیادہ یا بے روزگاری زیادہ، کسی کو یاد ہے؟ دسو۔ لیکن ہر کسی کو یہ یاد ہے کہ بھٹو نے حضور کی عزت کا قانون بنایا تھا، یاد ہے یا کوئی نہ؟ عمران خان ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر حکومت آپ کو اللہ نے دی ہے، ریاست مدینہ کا پہلا ستون ابو بکر صدیق ہے، ریاست مدینہ کا دوسرا ستون عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، علی المرتضی ہے۔ ان کی عزت کا قانون تم بنواؤ، 100 سال کے بعد دنیا بھول جائے گی بجلی مہنگی تھی یا سستی تھی، دنیا تیری قبر پہ آ کر کہے گی عمران خان تو وہ مرد کلندر ہے جس نے نبی کے پہلو میں آرام کرنے والے ابو بکر عمر کی عزت کا قانون بنوایا۔ ساتھ رہو گے، ساتھ دو گے، چلتے رہو گے، صحابہ کے لیے آگے بڑھتے رہو گے، اہل بیت کے لیے آگے بڑھتے رہو گے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں ختم نبوت کے لیے آگے بڑھو گے، صحابہ کے لیے آگے بڑھو گے، اہل بیت کے لیے آگے بڑھو گے، کیونکہ ہمارے محسن کون ہے؟ ہمارے پیر کون ہے؟ ہمارے مرشد کون ہے؟ رہنما کون ہے؟ پیشوا کون ہے؟ نبوت کے گواہ کون ہے؟ قرآن سننے والے کون ہیں؟ سن کر سنانے والے کون ہیں؟ ہمارا آج کون ہے؟ ہمارا کل کون ہے؟ ہماری
ہماری صبح کون ہے، ہماری شام کون ہے، ہمارا دن کون ہے، ہماری رات کون ہے؟ بلند آواز سے بتائے، صحابہ 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 صحابہ۔